خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت پرفضل اور میٹھے بابرکت پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو سلام۔ خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے پھر سے ممکن کیا کہ آج ہم پھر خدا کے کلام پر وہ بات کر سکیں اور خدا کے کلام کو ہم سیکھ سکیں اور اس کے نام کو ہم چلا دے سکیں۔ تو آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے اخروج کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 23 آیت سے ہم کلام مقدس کو سیکھیں گے اور اس میں ہم اخروج کے مطلب کو بھی جانیں گے۔ پہلے ہم حوالہ وہ دیکھتے ہیں۔ اخروج کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 23 آیت۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرانہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ باندھا تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اخروج کا مطلب ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانگی یا کوچ۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کی تاریخ کے سب سے اہم واقعہ کو وہ بیان کرتی ہے، یعنی اس قوم کی ملک مصر سے روانگی اور جانا جہاں وہ غلام تھے۔ اور اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلا ہے عبرانیوں کا غلامی سے آزاد ہونا۔ عبرانیوں کا غلامی سے آزاد ہونا، بنی اسرائیل کو یاد رکھے عبرانی بھی کہا گیا ہے۔ عبرانی قوم یہ ابراہیم کی نسل ہے، اور ابراہیم کی نسل کو عبرانی بھی کہا گیا ہے، آمین۔ تو ہم دیکھیں نمبر 2 پر ان کا کوہ سینا تک سفر کرنا، اور تیسرا ہے کوہ سینا پر خدا کا اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ وہ عہد باندھنا، جس میں ان کو اخلاقی، سیاسی اور مذہبی قوانین دیے گئے، جن پر عمل کر کے یا جن کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ نمبر 4 ہے اسرائیل کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنانا، اسے آراستہ کرنا، خدا کی پرستش اور عبادت، اور کاہنوں کے آئین و حکام جو کاہن ہیں ان کے۔ اہم ترین بات جو اس کتاب کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے کیا 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 جب اس نے اپنی قوم، اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروایا اور انہیں ایک قوم بنایا، اور انہیں مستقبل کے لیے خدا نے ایک امید وہ بخشی۔ بنی اسرائیل قوم تقریباً 400 یا 430 سال وہ غلامی میں رہے، وہ غلامی کی حالت میں رہے۔ اور مصر کا جو مطلب ہے، مصر کا مطلب ہے گناہ کا گھر، یعنی خدا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے گناہ کے گھر سے یعنی مصر کی غلامی سے خدا نے کیسے اپنی قوم کو نکالا۔ 430 سال تقریباً یہ غلامی میں رہے، غلامی میں زندگی بسر کی ہے۔ 400 یا 430 سال کے قریب یہ غلامی میں رہے ہیں، غلامی میں زندگی بسر کی ہے، مصریوں کے غلام رہے ہیں، اور مصری ان پر تشدد کرتے تھے، اور یہ وہاں پر وہ اینٹوں کا کام کرتے تھے، کیونکہ یہ غلامی کی حالت میں تھے، یہ غلام تھے مصریوں کے، اس لیے یہ اینٹوں کا کام کرتے تھے۔ اور ہم نے جو حوالہ پڑھا لکھا ہے، ایک مدت کے بعد مصر کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور بنی اسرائیلی قوم اپنی غلامی کے سب سے رونے لگے، آہا بھرنے لگے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا، جس سب سے وہ رو رہے تھے، وہ رونا خدا تک پہنچا۔
یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم گناہ کی غلامی میں ہوتے ہیں یا جب ہم گناہ کی غلامی میں، تو اس کا مطلب ابھی تک ہم مصر میں ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور گناہ کی غلامی سے باہر نکلے، خدا کے حضور میں آئے۔ جیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ روئے، آہیں بھرنے لگے، اپنی غلامی کے سبب سے انہوں نے آہیں بھری اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بتیرے ایسے لوگ ہیں جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ آہیں بھرتے ہیں، وہ آنسو بہاتے ہیں، اور ان میں بھی ایک خدا کا نچیز خادم ہوں کہ خدا نے مجھ پر بھی کیسے فضل کیا، اور خدا نے مجھے کس طور سے جو ہے مصر کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے خدا نے جو ہے مجھے آزاد کیا، اور خدا نے جو ہے مجھے اپنا بیٹا بنایا۔ تو ہم اس کتاب میں بھی دیکھتے ہیں خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ فرعون کو جا کر کہ اسرائیل جو ہے میرا بیٹا ہے، اسے جانے دیں۔ تو خدا ہم سے محبت کرتا ہے، جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں، اپنی بدی کو نہیں چھپاتے، تو خدا ہم پر فضل کرتا ہے، خدا ہمارے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا آج بھی انسان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ غلامی کی، گناہ کی حالت میں رہے یا گناہ کی غلامی میں۔ خدا آج بھی انسان کو گناہ کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اور بنی اسرائیل پر غور کریں، خدا ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وجہ، خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے، اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہے۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب تک انسان کی زندگی میں گناہ ہے خدا نہیں ہے، مگر جب انسان کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب خدا آتا ہے تو خدا ہماری زندگی سے ہر طرح کی نجاست کو، بے ایمانی کو، ناپاکی کو ہماری زندگی سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ تو خدا نے جو ہے، جب آپ روتے ہیں یا آپ آنسو بہاتے ہیں، خدا آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ کلام میں لکھا، اور خدا نے ان کا رونا اور کرانا سنا جو ان کی غلامی کے باعث تھا، جب وہ گناہ میں تھے۔ پھر خدا کیا کرتے؟ خدا نے اپنے عہد کو یاد کیا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا۔ خدا نے اس عہد کو جو ہے، ہم غور کرتے ہیں، خدا نے اس عہد کو یاد کیا۔ لکھا ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ آمین۔ تو یاد رکھیں، ابراہیم کی نسل کے ساتھ جتنے بھی وعدے باندھے گئے وہ سب کے سب زمینی تھے، مگر جو مسیحی لوگ ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو مصر کی غلامی یعنی گناہ کی غلامی سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو گناہ کی غلامی سے نکالتے ہیں، مسیحوں کے ساتھ جو ہے سارے آسمانی وعدے ہیں، ہمارے پاس آسمانی وعدے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم گناہ کی غلامی کو چھوڑ دیں اور خدا کے پاس آئیں، آنسو بہائیں اور خدا سے کہیں، خداوند تو مجھ پر رحم کر، خداوند مجھ پر فضل کر، یسوع مسیح کے بزرگ نام کی خاطر، خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام کی خاطر مجھ پر فضل کر اور مجھے بچا لے۔ خداوند دیر نہ کر، خداوند جلدی کر۔ تو جب آپ اپنے دل کو خدا کے حضور میں ڈالیں گے تو خدا آپ کو معاف کر دے گا۔ بائبل مقدس میں ہمیں بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے، بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور یہ خوبصورت ہے، اور اس میں ایک خوبصورت واقعہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے مریم مگدلینی کا۔ جب خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک محصول لینے والے کے گھر میں جو ہے کھانا کھا رہے تھے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہاں پر آتی ہے
اور یسوع کے سر پر جو ہے قیمتی عطر ڈالتی ہے اور روتی ہے اور آنسوؤں سے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے آنسوؤں سے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں بھگوتی ہے اور اپنے بالوں سے جو ہے اسے صاف کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو شمعون تھا وہ کہتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ کیسی عورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سے کہا شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے، میں جب تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے بھوسا نہیں دیا، پاؤں دھونے کے لیے مجھے پانی نہیں دیا، مگر میں جب سے آیا ہوں تیرے گھر میں آیا ہوں تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، مگر جب سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اس نے عطر ڈالا ہے، اس نے پاؤں اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں کو جو ہے وہ بھگویا ہے، اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، اس لیے اس کے جو زیادہ گناہ تھے وہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع نے ان کو کہا کسی سوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک کے اوپر 50 اور ایک کے اوپر 100، تو خداوند یسوع نے کہا سب سے زیادہ محبت کون دکھائے گا؟ اس نے وہ کہتا ہے وہی جس کے زیادہ معاف ہوئے، تو خداوند یسوع نے کہا اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، اس لیے اس کے جو زیادہ گناہ تھے وہ معاف ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے خدا کے حضور میں آئے اور آنسوؤں کے ساتھ ریپینٹ کریں، اپنا دل خدا کو دیں، اپنے دل کو خدا کے حضور پیش کریں اور خدا سے کہیں خداوند میرے اندر ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، تو خدا آپ کے اندر پاک دل پیدا کرے گا۔ خدا آپ کے حال پر بھی غور کرے گا، جیسے اس نے بنی اسرائیل کے حال پر غور کیا، تو خدا آپ کے حال پر بھی غور کرے گا، اور خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کے اندر پاک دل کو پیدا کرے گا، پاک آنکھوں کو پیدا کرے گا، خدا آپ کی سوچوں کو پاک کر دے گا، آپ کے خیالات کو پاک کر دے گا۔ سو میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ آپ خدا کے پاس آئیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔